ڈاکٹر شیخ عبداللہ عمر نصیف صاحب نے نہایت شاندار الفاظ میں تذکرہ کیا ہے۔ ارشد صدیقی صاحب کی خدمات کی فہرست بہت طویل ہے، چاہے قدرتی آفات سے متاثرین کا معاملہ ہو یا فرقہ وارانہ فسادات ہو، آتش زنی یا آتش زدگی، بارش یا سیلاب جیسا کوئی سانحہ، یا پھر عراق پر امریکی فوجیوں کی وحشیانہ بمباری، ہر جگہ ارشد صدیقی صاحب پیش رہے ہیں۔ جب گجرات میں زلزلہ آیا تو وہاں فوراً پہنچ کر امداد اور راحت رسانی کی باغ ڈور سنبھالنے والے یہی ارشد صدیقی صاحب تھے۔ انہوں نے 2 مہینے تک مسلسل وہاں قیام کیا اور متاثرین کی باز آباد کاری کی ہر ممکن کوشش کی۔ اسی گجرات میں جب نریندر مودی حکومت کی سربراہی و سرپرستی میں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا تو ان کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے سب سے پہلے ارشد صدیقی صاحب اور ان کی ٹیم پہنچی۔ عراق پر جب امریکی طیاروں نے بمباری کی تو سب سے پہلے ہندوستان سے دوائیں اور امدادی اشیاء بھیجنے والے ارشد صدیقی صاحب اور ان کی تنظیم ریڈ کریسنٹ سوسائٹی آف انڈیا تھی۔ یہ ہندوستان کی واحد تنظیم تھی جس نے عراق جا کر کام کیا۔ ان کا زندہ جاوید کارنامہ شاہ آباد ہردوئی میں قائم بدر النساء ڈگری کالج ہے، جس نے اس پسماندہ علاقے میں تعلیم بالخصوص تعلیم نسواں کے شعبوں میں نمایاں کارکردگی انجام دی ہے۔ لکھیم پور کے پیارے بھائیوں بہنوں اور ووٹرز حضرات، ہم نے آپ کے سامنے اعظم گڑھ کے اس عظیم صدیقی خاندان کی پوری تاریخ پیش کر دی ہے۔ الیاس اعظمی صاحب اس حلقے سے بہوجن سماج پارٹی کے امیدوار ہیں۔ ارشد صدیقی صاحب اور ان کے تمام برادران شکیل صدیقی صاحب، ڈاکٹر علیم صدیقی صاحب، شہباز صدیقی صاحب آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ہم ارشد صدیقی صاحب کی شخصیت اور ان کا مکمل تعارف آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ الیاس اعظمی صاحب کے کارنامے بھی آپ کے سامنے ہیں۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح ارشد صدیقی صاحب نے عالمی سطح پر خدمت خلق کا کام کیا ہے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح عوامی مسائل کو لے کر الیاس اعظمی صاحب لوک سبھا میں دھاڑتے ہیں۔ پارلیمنٹ کے میدان میں الیاس اعظمی صاحب فرقہ پرستوں اور ظالم جارج ڈبلیو بش کی جارحیت کے خلاف شمشیر برہنہ بنے رہے ہیں۔ کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعجاز سخن، کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعجاز سخن، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ ارشد صدیقی صاحب کی جانب سے ممبئی کے اسلام جم خانہ گراؤنڈ میں دیے گئے افطار پارٹی کا پروقار منظر۔ اس افطار پارٹی میں ممبئی کے پولیس کمشنر رانی مینڈوسا، سابق ایم پی ڈاکٹر اختر حسن رضوی وہ دیگر معزز شخصیات مظلومین عراق کے لیے اور امریکی فوجوں کی ظلم و بربریت کے خلاف ممبئی کے تاریخی آزاد میدان میں ارشد صدیقی صاحب نے جنگ مخالف مورچے کے بینر تلے عظیم الشان جلسہ عام منعقد کیا۔ اسٹیج پر مہاراشٹر کے سابق وزیر اعلیٰ سشیل کمار شندے صاحب، نائب وزیر اعلیٰ چھگن بھجبل صاحب، ایم پی راج ببر صاحب، فلم ڈائریکٹر مہیش بھٹ صاحب، ایڈوکیٹ مجید میمن صاحب اور کنوینر ارشد صدیقی صاحب اور عوام کا جم غفیر۔ سیاہ قانون ٹاڈا کے خلاف ارشد صدیقی صاحب کی تحریک، جس میں مختلف سیاسی و مذہبی تنظیموں کے بینر تلے ارشد صدیقی صاحب کی جانب سے آزاد میدان میں تاریخی احتجاج، دھرنا و مظاہرہ کا ایک منظر۔ اردو ٹی وی چینل فلک کے اجراء کے موقع پر ممبئی میں جناب ارشد صدیقی، سابق مرکزی وزیر سی ایم ابراہیم صاحب، دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے استاذ حدیث مولانا سید سلمان ندوی صاحب، مولانا سید کلب صادق وغیرہ۔ ارشد صدیقی مانیور کانشی رام جی کے ساتھ ایک خوشگوار مڑ میں ارشد صدیقی کا قیام کردہ بی این ڈگری کالج شاہ آباد ہردوئی کے مینیجنگ کمیٹی کے ممبر شہنشاہ جذبات دلیپ کمار کے ساتھ ارشد صدیقی، الیاس اعظمی اور ارشد صدیقی نے عزم کر لیا ہے کہ بہت جلد لکھیم پور کھیری میں تعلیم کے فروغ کے لیے ایک یونیورسٹی کا قیام عمل میں آئے گا، تاکہ لکھیم پور کھیری کی عوام کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے دلی اور لکھنؤ نہ جانا پڑے۔